الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کبھی اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کا اگر انسان جائزہ لے تو ان میں رحیم و رحمان کے ساتھ ساتھ جابر و قہار کا نام بھی ملے گا۔ جہاں میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہیں اس میں جلالی صفات بھی موجود ہے، مگر اللہ رب العالمین کی غضب ناکی کا یہ رخ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی سرمستیوں میں گم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب انسانوں کی نافرمانی اور سرکشی پر نظر کرتا ہے، جب لوگوں میں دنیا کی طلب کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، اور جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود پر حلال کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی غضب ناکی ظاہر کرتا ہے۔ اور اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب کی صورت میں زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اس عذاب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال کی اصلاح ہو جائے اور وہ اپنے رب کی بندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، اس مقصد کی طرف لوٹ آئے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اس روئے زمین پر فرشتے، جن اور دوسری بہت سی مخلوقات موجود ہیں، لیکن ان کا انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے محبت کرے اور ان سے اللہ کے لیے پیار کرے، اور اللہ اپنی قدرت سے ایسے نظارے دکھاتا ہے کہ ہر غور و فکر کرنے والے شخص کو، ہر باشعور انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی طاقت، ایک ذات ایسی ضرور موجود ہے کہ جو چاہے تو پل بھر میں اس دنیا کی تمام ترقی کو، انسان کی تمام طاقت کو ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو اللہ کی طاقت اور قدرت کا اعتراف کرواتے ہیں اور انسان کو توبہ اور استغفار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہی ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے لیے بخشش کا سوال کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن پہ بھی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک ملتا رہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی توبہ و استغفار کی۔ انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ توبہ انفرادی زندگی میں بھی نظر آئے اور اجتماعی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے، یعنی ہماری انفرادی کردار پر بھی یہ توبہ غالب نظر آ جائے اور اجتماعی کردار پر بھی توبہ و استغفار کا سانچہ اور سایہ موجود ہونا چاہیے، ورنہ اپنی طاقت پر ناز کرنے والے انسان کے لیے بے شمار ایسی مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں کہ جب سونامی نے، زلزلوں نے انسان کی تمام تر ترقی کو، اس کے تمام طاقت، فخر اور غرور کو مٹی میں ملا کر راکھ کر دیا۔ اور وہ بڑی عام سی مثال موجود ہے جس پر ایک فلم ٹائٹینک کے نام سے بھی موجود ہے۔ انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں دنیا کی ایسی کشتی بنا ڈالی کہ جو کبھی دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈوب نہیں سکتی، لیکن کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں پر فخر کرے اور اس فخر کو غرور کی اور تکبر کی حد تک لے جائے۔ غرور اور تکبر صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو سجدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کشتی کا جو حال کیا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے یہ تمام حیرت ناک منظر دیکھ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کا سوال کرنا چاہیے اور اس کی طرف واپس لوٹ کر آنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ہم میں سے اگر کسی شخص نے آسمان سے برستی بارش کو دیکھا ہے، لیکن اگر یہ پانی ایک حد سے بڑھ جائے، یہ رحمت
نہیں زحمت بن جاتی ہے۔ یہ سیلاب اور طوفان کی صورت اختیار کر جاتا ہے جو کہ پھر بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور یہ تباہی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ بستیوں کی بستیوں کو بہا کر لے جاتی ہے اور انہیں صفائے ہستی سے انسان کا نام تک مٹا دیتی ہے۔ صدیوں لوگ یہ سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہاں کچھ گھر موجود تھے، لیکن نہ تو وہ گھر وہاں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے گھروں کے مکین وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت، اپنی ذات، اپنی صلاحیت پر غرور اور تکبر کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح طوفان نوح کس کو یاد رہی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بتلا دیا کہ میں جلد ہی منہ موڑنے والوں کو ہلاک کرنے والا ہوں، اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، لیکن یہ لوگ آپ کا تمسخر کرتے، اور پھر جب اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لو، اور جس کی نسبت حکم ہو چکا ہے اسے رک جاؤ کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اسے چھوڑ دو۔ اپنے گھر والوں میں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ، اور بہت ہی کم ہیں جو تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر ہی اس کی مزید تفصیل بتائی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا، اور اہل ایمان کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب ڈال دیا۔ اسے قرآن میں یوں بیان کیا گیا کہ ہم نے زور کا میہ یعنی بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے، اور زمین پر ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو پانی جس کام کے لیے حکم ہو چکا تھا جمع ہو گیا، تو نجات پانے والے کشتی میں محفوظ رہے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ اور آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی پکارا، لیکن وہ انکار کرنے والوں میں ہوا۔ اس نے پہاڑ پر سہارا لے کر بچ جانے کا خیال کیا، لیکن طوفان نے اسے بھی غرق کر دیا۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر آئی اور وہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح قوم نوح اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے محفوظ رہی۔ اللہ کے حکم سے سیلاب رک گیا اور زمین نے تمام پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ ناظرین گرامی، قرآن حکیم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر پیغمبر کی اولاد بھی ہو لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی وحدانیت سے انکار کرے، وہ غرور اور تکبر کرنے والی ہوں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بخشش اور پناہ طلب کرے اور یہ سمجھے کہ کسی اور کے سہارے وہ خود کو بچا لے گا، تو اللہ اپنے پیغمبر کی اولاد کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر کے یہ مثال قائم کر دی کہ اس کائنات کے اندر بخشش کا سوال صرف اور صرف اللہ سے کیا جائے، سہارا صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے طلب کیا جائے، پناہ اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، اس کو اپنا خالق، معبود، رازق اور حفاظت کرنے والا، نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا خیال کیا جائے۔ اس کے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔